نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین کی طرف سے فون آ رہے ہیں پاکستان سے، متحدہ عرب امارات سے اور مختلف جگہ سے یہ رابطہ کر رہے ہیں غیر مقلدین۔ اب دیکھیں، حیرت کی بات یہ ہے کہ ویسے تو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی آپ کو اختلاف کا حق ہے، اور یہ آیت پڑھتے ہیں نا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اکثر یہ آیت پڑھا کرتے ہیں کہ بھائی جب اختلاف ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹاؤ، اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یہ ترغیب بھی دیتے ہیں اور یہ بات بھی اکثر کہا کرتے ہیں، لیکن جب ان سے اختلاف ہو، اب اس سے بھی ایک یہ ذہن بنتا ہے کہ ان کے نزدیک اور ساروں سے اختلاف کرو، لیکن ان سے اختلاف نہ کرو۔ کس سے؟ غیر مقلدین سے اختلاف نہ کرو، کہ ان سے اختلاف ہوا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے فون کر کے پھر دھمکیاں دینا اور گالیاں دینا۔ اب گالیاں دینا، گالم گلوچ کرنا، گندی زبان استعمال کرنا، اس سے کیا بنتا ہے؟ بھائی اگر آپ کسی کو گالیاں دیں گے نا تو ان گالیاں دینے سے آپ حق پر نہیں ہو سکتے۔ کسی پر سختی کرو، کسی زبردستی منع بھی لو نا، تو اس سختی اور زبردستی سے آپ حق والے نہیں بن سکتے۔ اور اس سے یہ چیز بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ کا یہ جو ہم مسلسل یہی تو بات کرتے آ رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنے دعوے پر نہیں ہو۔ جو آپ کا دعویٰ ہے قرآن و حدیث وہ سناؤ، اس سے سمجھاؤ۔ اب جب آپ کے پاس وہ چیز پائی نہیں جاتی تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بڑی زبردست بات بتاؤں۔ اسلام آباد سے ایک اور شخص ہیں جو فقط قرآن کو ماننے والے، جو اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں۔ اللہ گواہ ہے، وہ گفتگو کر رہے ہیں، کچھ دنوں سے ان کی گفتگو چل رہی ہے، لیکن بالکل زبردست گفتگو کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں، میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں، گفتگو چل رہی ہے، کوئی درمیان میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ بار بار فون اٹھا کر اور گندی زبان استعمال کر کے کہ بھائی اس طرح نہ کیا کرو، آپ اس گفتگو نہ کیا کریں، آپ کسی کو برا بھلا نہ کہا کریں۔ یہ برا بھلا تھوڑی ہے۔ اب دیکھیں بھائی، رانا شمشاد سلفی کے مطابق ہم نے برا بھلا کہا، یہ اپنوں نے کہا۔ اب غلام مصطفیٰ ظہیر رمن پوری نے کہا، ہم نے وہ بات سامنے لائی کہ بھائی یہ آپس میں یوں ہو گئے، اور ہم نے یہ بات ایک بزرگوں کی پیشین کو ہی بتائی کہ بھائی یہ جو اس طرح کے دعویٰ کرتے ہیں اور صلحاء پر، بزرگان دین پر جو تنقید کرتے ہیں یا لوگوں کو بدظن کرتے ہیں علماء و صلحاء سے، تو ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بالآخر کوئی رافضی بن جاتا ہے، کوئی قادیانی بن جاتا ہے۔ ہم نے یہ بات کی ہے۔ اب وہ بات صادق ہو رہی ہے نا، سچی ہو رہی ہے۔ مشکل تو لگے گی نا بھائی، سچ تو مشکل تو لگے گا ہی۔ پھر اس کا نتیجہ بھائی پھر گالیاں دینا یا الٹی سیدھی باتیں کرنا یا جو ہے نا دھمکیاں دینا۔ میرے محترم بھائی، میں ان دوستوں کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ جو اپنے اصول بتا رہے ہیں ان پر مضبوط رہیے، اس سے لوگوں کو مطمئن کیجئے اور قائل کیجئے اپنی بات سے کہ ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے۔ ہم نے تو آج تک نماز کے متعلق مسائل پوچھے ہیں، وہ ہمیں نہیں بتائے گئے۔ ہم نے نماز کے لیے پوچھا کہ نماز کے مسائل ہمیں بتائے جائیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے لیے قرآن و حدیث، بخاری و مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد سے مسائل بتا دے۔ اب اس طرف سے گالیاں آ رہی ہیں، ہم کیا سمجھیں گے بھائی؟ کیا سمجھیں گے کہ بھائی یہ جو قرآن و حدیث کا دعویٰ کرنے والے، ان کے پاس گالیاں ہی ہیں؟ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو ناظرین کرام، اب دیکھیں، یہ انتہائی ایک گری حرکت ہے، گندی سوچ ہے۔ ایک ایسا شخص جسے ہم جو ہے نا عموماً کہا جاتا ہے کہ منکرین حدیث کو نہ ماننے والے جو ہے نا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے نا، یوں کہا جاتا ہے۔ ان کی گفتگو بڑی شائستہ ہے، بڑی بہترین گفتگو ہے، اور وہ اختلاف بھی کر رہا ہے۔ آپ کو اختلاف کا حق ہے، جس طرح آپ حق رکھتے ہیں اس طرح اور بھی حق رکھتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہی پوری زندگی حنفیت، آپ کا ہر چھوٹے سے لے کر بڑا خطیب رات دن حنفیت پر بولتا ہے، اور آپ پر کوئی ایک آدھ بات کر دے اور آپ کی ہی غلطیوں کو آپ کو گنوانا شروع کر دے، آپ سے آپ کے ہی اصولوں، بتائے ہوئے اصولوں کا مطالبہ کرنا شروع کر دے، تو ہونا تو یہ چاہیے آپ اسے احسن طریقے سے جواب دیں، اسے سمجھا دیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو پھر گالیاں دینے سے وہ چیزیں آپ کے پاس آ نہیں جائیں گی، اور کسی کو دھمکیاں دینے سے آپ حق پر نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین کرام، اب غیر مقلدین بیچاروں کا یہ رویہ سامنے آ رہا ہے جو انتہائی حیرت ناک ہے۔ اللہ جل جلالہ پوری امت سے ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے
جن کے اندر تکبر، انانیت اور غرور اور حق بات کو تسلیم نہ کرنا. اور یہ کہا کرتے ہیں نا، کیا امام ابو حنیفہ سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اب ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ امام ابو حنیفہ سے غلطی ہو سکتی، ہم سے نہیں ہو سکتی. بھئی جب آپ امام ابو حنیفہ پہ اعتراض کر سکتے ہو تو آپ کس کھیت کی مولی ہو، آپ پر اعتراض ہوگا؟ آپ پر بھی لوگ اعتراض کریں گے نا. تو آپ احسن طریقے سے مدلل انداز میں اس کا جواب دے دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.